السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے سربراہ کی تقریب کے دوران پاک فضائیہ کی جانب سے چائنیز ساختہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی تصدیق پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس طیارے کی ڈیولپمنٹ ہسٹری، اس کے ویپنز اور انجنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے پاک فضائیہ میں انڈکشن سرمنی کے دوران خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے چائنیز ساختہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کے لیے تمام تر راستے ہموار ہیں اور یہ طیارہ مستقبل قریب میں پاکستان ایئر فورس کا حصہ ہوگا۔ واضح ہے کہ چین اپنے J-31 پر گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں اس طیارے کی ایکوزیشن کے امکانات ماضی میں بھی ظاہر کیے جاتے رہے ہیں، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں اس طیارے کی ایکوزیشن کی تصدیق کی گئی ہے۔ چین اس طیارے کا ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ورژن بھی بنا رہا ہے جس کو J-35 کہا جاتا ہے۔ یہ طیارہ اس کی نیوی کی فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر پر استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس اپنے ایڈورسری سے ہمیشہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایک قدم آگے رہی ہے اور اسی لیگیسی کو برقرار رکھنے کے لیے گزشتہ کچھ عرصے سے ماڈرنائزیشن کے راستے پر گامزن ہے۔ جہاں پاکستان ایئر فورس نے مختلف ٹائپ کے کامبیٹ اور سرویلنس ڈرونز انڈکٹ کرنے میں سبقت حاصل کی ہے، وہیں اب 5th جنریشن طیاروں کی ایکوزیشن اور انڈکشن کے معاملے میں بھی دشمن سے ایک قدم آگے نظر آ رہی ہے۔ گو کہ پاکستان ترکی کے ساتھ 5th جنریشن خان ایئر کرافٹ پر بھی مل کر کام کر رہا ہے، لیکن یہ طیارہ پاکستان کے لیے 2030 سے پہلے دستیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، جبکہ چائنیز ساختہ J-31 کی اگلے سال یعنی 2025 میں دستیابی کے قوی امکانات ہیں اور پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس طیارے کی انڈکشن 2025-26 میں ممکن دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طیارے کے ساتھ چین کے موجودہ اور فیوچر کے ایڈوانس ویپنز بھی دستیاب ہوں گے جو اس ایئر کرافٹ کو پاک فضائیہ کی فلیٹ میں کٹنگ ایج صلاحیت دینے میں مدد دیں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترکی کا خان ایئر کرافٹ بھی فیوچر میں ایکوائر کیا جائے گا اور J-31 کا انتخاب اس طیارے کے متبادل کے طور پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ اب ہم چین کے J-31 کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ویپنز اور صلاحیتوں کے علاوہ انجنز پر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، چین نے ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے دوسرے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ FC-31 پر کام کا آغاز تقریباً ایک دہائی پہلے شروع کیا تھا۔ اس طیارے نے فرسٹ فلائٹ 31 اکتوبر 2012 کو لی، تاہم اس کے بعد سے اس طیارے کی ڈیولپمنٹ سست روی کا شکار رہی ہے۔ اب چین اپنی نیوی کی ریکوائرمنٹس اور ایکسپورٹ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کے لیے بھی ایک اور اسٹیلتھ ایئر کرافٹ یعنی J-35 اور J-31 پر بالترتیب تیزی سے کام کر رہا ہے۔ FC-31 دراصل چین کا ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے نسبتاً روایتی ڈیزائن پر مشتمل ٹوئن انجن طیارہ تھا، جبکہ J-35 چین کی نیوی کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ J-35 کو FC-31 کی نسبت کافی حد تک ری ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں فولڈنگ ونگز کے ساتھ ساتھ ریٹریکٹیبل ارسٹنگ ہک کے ساتھ نیکسٹ جنریشن کیریئر بیس اسٹیلتھ فائٹر کے طور پر اسے ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اس کو چین کے نئے WS-19 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس 10 ٹن کلاس کے انجن میں تھرسٹ ویکٹرنگ کنٹرول نوزلز بھی آفر کی جائیں گی۔ فرینڈز، چین اس طیارے کو کافی حد تک امریکی F-35 کی طرح سویپ ٹیل فنز کے ساتھ لیکن ٹوئن انجن طیارے کے طور پر ڈیزائن اور ڈیولپ کر رہا ہے۔ اس پر وینٹرل سٹیبلائزنگ فنز کو وزن اور RCS کو کم کرنے کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ J-35 پر ڈائیورٹ لیس سپرسونک انلیٹ اور 2 پیس کنوپی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پینٹاگون شیپڈ نوز کافی حد تک F-35 سے مماثلت رکھتی ہے۔ J-35 بگر ونگ سپین اور لارجر ٹیل فنز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس کو لو سپیڈ اور ہائی اینگل آف اٹیک میں بہتر ہینڈلنگ فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے FC-31 کی نہ صرف نوز کون بلکہ کنوپی بھی موجودہ J-35 سے مختلف اور روایتی ڈیزائن پر بیس تھی۔ J-35 پر چین کی فضائیہ کی سروس میں موجود J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی طرح کی ریٹریکٹیبل ان فلائٹ ریفیولنگ پراپ بھی موجود ہے، جس کو سٹار بورڈ سائڈ پر کنوپی سے تھوڑا آگے کی جانب انسٹال کیا گیا ہے۔
چین کا J-35 ایک 5th جنریشن طیارہ ہے جس کو کئی طرح کے ایڈوانسڈ ایویونکس جیسا کہ AESA ریڈار، اس کے علاوہ گلاس کاکپٹ میں 3 لارج کلر LED ملٹی فنکشن ڈسپلیز اور وائڈ اینگل ہولوگرافک ہیڈز اپ ڈسپلے پرووائڈ کیا گیا ہے۔ J-35 میں امریکی F-35 کی طرح سنگل پیس ایکسٹرا لارج پینورامک کاکپٹ ڈسپلے بھی کسٹمرز کی ڈیمانڈ پر پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ J-35 کا ایویونک سویٹ اس سے پہلے ایک Y-8 ٹیسٹ بیڈ ایئر کرافٹ کی موڈیفائڈ نوز پر بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے FC-31 کے پروٹوٹائپ کو رشین ساختہ 8.5 ٹن کلاس کے RD-33 انجن سے پاورڈ کیا گیا تھا، لیکن J-35 کو 9 ٹن کلاس کے مقامی چائنیز ساختہ WS-13E سے ابتدائی طور پر پاورڈ کیا گیا اور اب اس پر WS-19 کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ FC-31 کے پروٹوٹائپ 1 پر موجود انجن نوزلز پر کوئی اسٹیلتھ میجرز اپلائی نہیں کیے گئے تھے، تاہم ان کو 2 ہاریزونٹل سٹیبلائزر سے شیلڈ کرتے ہوئے بیکورڈ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، جو کافی حد تک F-35 سے مماثلت رکھتی ہیں۔ اس سے اس کے انفراریڈ اور ریڈار سگنیچر کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ FC-31 میں بھی اور اب J-35 میں سنگل انٹرنل بے موجود ہے، جس میں ٹوٹل 6 ایئر ٹو ایئر میزائلز کو ہاؤس کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنل بے میں یہ ایئرکرافٹ PL-10، PL-15 اور PL-21 ایئر ٹو ایئر میزائلز کو کیری کر سکے گا، جبکہ اس میں سیکنڈری ایئر ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹی بھی موجود ہے۔ اس کی انٹرنل بے میں ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے لیے 50 کلو گرام وزنی اسمال ڈایا میٹر بامز جیسا کہ LS-6 یا FT-7 سیٹلائٹ گائیڈڈ بامز اور GB-50 لیزر گائیڈڈ بامز بھی کیری کیے جا سکیں گے۔ J-35 پر ایکسٹرنل 6 ہارڈ پوائنٹس پر بڑے سائز کے YJ-83K اور YJ-91 اینٹی ریڈیشن میزائلز کو بھی بالترتیب اینٹی شپ اور سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس جیسے رولز کے لیے استعمال میں لایا جا سکے گا۔ J-35 پر انٹرنل گن بھی انسٹال کی جانی تھی، لیکن اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن دستیاب نہیں ہے۔ J-35 چین کے لیڈنگ 5th جنریشن ایئرکرافٹ J-20 سے سائز میں چھوٹا ہونے اور نسبتاً کم انجن تھرسٹ کی بدولت یقینی طور پر کم انٹرنل پے لوڈ اور شارٹر کامبیٹ ریڈیس رکھتا ہے۔ J-35 کے بارے میں سپر کروز جیسی صلاحیت ابتدائی طور پر موجود نہیں تھی، البتہ WS-21 سے پاورڈ کیے جانے کے بعد اس کے امکانات موجود ہیں۔ چین اس طیارے کو نسبتاً سستے پرائس ٹیگ اور بیلنس پرفارمنس کے ساتھ ایکسپورٹ مارکیٹ کو بھی J-31 کے نام سے ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ J-35 کی بنیادی خصوصیات تو ابھی تک آفیشلی جاری نہیں کی گئیں، لیکن اگر FC-31 کی بات کریں تو یہ طیارہ ماک 1.8 کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور 28 ٹن کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ رکھتا ہے۔ اس کا انٹرنل فیول کے ساتھ کامبیٹ ریڈیس 1250 کلومیٹر اور ویپن لوڈز 8 ٹن بتایا گیا تھا، جس میں سے 2 ٹن انٹرنل اور 6 ٹن پے لوڈ ایکسٹرنلی کیری کیا جا سکے گا۔ اس کی لمبائی 17.3 میٹرز اور ہائٹ 4.8 میٹرز ہے، جبکہ ونگ سپین 11.5 میٹرز بتایا گیا ہے۔ یہ ایئرکرافٹ 52,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکے گا۔ فرینڈز، ماہرین کے مطابق J-35 30 ٹن میکسیمم ٹیک آف ویٹ اور اضافی انٹرنل فیول کیپیسٹی کے ساتھ تیار کیا جائے گا، جبکہ اس کو چین کی تیسری ایئرکرافٹ کیریئر پر کیٹاپلٹ اسسٹڈ ٹیک آف بٹ ارسٹڈ ریکوری کے ساتھ جیسی صلاحیتوں کے ساتھ استعمال میں لایا جائے گا۔ مارچ 2021 میں سامنے آنے والی افواہوں کے مطابق چائنیز ایئر فورس کے لیے اس طیارے کا J-31 کے نام سے ڈیڈیکیٹڈ ایئر فورس ویریئنٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر اس پر ارسٹنگ ہک اور فولڈیبل ونگز موجود نہیں ہوں گے، جبکہ بعد میں مارچ 2022 میں چائنیز ایئر فورس کے لیے ڈیولپ کیے جانے والے ویریئنٹ کا ایک ایئر فریم چین کی 623 انسٹیٹیوٹ پر بھی اسٹیٹک ٹیسٹ کے لیے دیکھا گیا تھا۔ غالباً J-31 کی فرسٹ فلائٹ بھی 2022 کے اینڈ پر کنڈکٹ کی جا چکی ہے۔ یاد رہے کہ چائنیز نیوی کے لیے تیار کیے جانے والے J-35 کی فرسٹ فلائٹ WS-21 کے ساتھ پاورڈ کیے جانے کے بعد 29 اکتوبر 2021 کو کنڈکٹ کی جا چکی ہے۔ اس پروٹوٹائپ پر نہ صرف لارجر ریڈوم بلکہ
फॉरवर्ड ओपनिंग वन पीस कनोपी और न्यू नैरो फ्रेम होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले और HTY9 इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया गया है, जो इससे पहले J20 पर भी इस्तेमाल की जा रही है। अगस्त 2022 को मंजर-ए-आम पर आने वाली इमेजेस में FC31 को टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए भी देखा गया था, जबकि मई 2022 की तस्वीर के मुताबिक J35 के प्रोटोटाइप 35001 को चीन की नेवी की लो विजिबिलिटी मार्किंग के साथ ग्रे कलर में देखा गया था। फ्रेंड्स, गुज़श्ता एक दिहाई में चीन की तमाम तवज्जो अपने पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J20 की डेवलपमेंट और उसको एयरफोर्स की सर्विस में बाकायदा शामिल करने पर मरकूज रही है। लिहाजा इस दिहाई में यकीनी तौर पर चीन न सिर्फ अपनी नेवी और एयरफोर्स के लिए J35 और J31 की सूरत में नए एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम कर रहा है, बल्कि आने वाले अरसे में इस तैयारे से एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप किया जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको J35 और J31 से मुतालिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।